دنیا ویلو کے ساتھ میں ہوں محمد بلال چودھری۔ شہر لاہور کے اندر جو فضائی آلودگی ہے اس کی شرح میں خطرناک حد تک جو اضافہ ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے یہ بھی جو ہے شدید بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے جو بزرگ ہیں، جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، یہ بھی اسموگ سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بیمار افراد ہیں، جن کو دمے کے ایشوز ہیں، سانس میں دشواری کا سامنا ہے، دل کے عارضے میں مبتلا جو مریض ہیں ان کو بھی خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اس وقت چلڈرن ہسپتال کے اندر گزشتہ 3 روز میں ہزاروں جو بچے ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں جن کو خشک کھانسی، نزلہ زکام، بخار، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ کے جو ہاسپٹل ہے PIC کارڈیولوجی، یہاں پہ بھی جو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مریض سفوکیشن کی وجہ سے آ رہے ہیں، ان کو اسموک کی وجہ سے سانس میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو ہارٹ کے ایشوز کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نگران صوبائی وزیر سے ڈاکٹر جمال ناصر موجود ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اسموک کی روک تھام کے حوالے سے پنجاب حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے، کیا کوئی ایسا مصنوعی کام کرنے جا رہی ہے آرٹیفیشل رین کا جس سے اسموک کو فی الفور جو ہے قابو کر لیا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ہم نے چیف منسٹر کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جن میں تقریباً تمام وزراء اور جو امپورٹنٹ سیکٹریز تھے انہوں نے شرکت کی۔ اور اس میں ایک چیز تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنے عرصے سے یہ نئی حکومت محنت کر رہی ہے نا، پچھلے سال کے مقابلے میں اسموک کم ہے۔ یہ اگر آپ فگر نکال کے دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ ہم جو اگلا ہمارا ٹارگٹ وہ یہ ہے کہ نہ صرف اس سال ہم کوشش کر کے اسموک کو کم کریں، لیکن ہم ایسی لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں جب ہماری حکومت کے، تاکہ آنے والے سالوں میں بھی لاہور کے لوگ ہمیں یاد کریں کہ ایک حکومت آئی تھی جس نے لانگ ٹرم پلاننگ کر کے اسموک کو مکمل طور پر جان چھڑوانے میں مدد کی تھی۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایک جو ہے نا، ہم نے یہ کیا کہ چائنا میں، کیونکہ یہ بہت جگہوں پہ ان کے بڑے شہروں میں اسموک بڑی کامن تھی، تو وہاں سے کنسلٹنٹ کو بلایا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دبئی کے لوگوں کے ساتھ، وہاں بھی کیونکہ اس طرح کے مسائل تھے، وہاں بھی ہم نے ایک ٹیم بھیجنے کی جو ہے نا ایک ہماری تجویز ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم ایک آئنائزیشن فلٹریشن پلانٹس ہوتے ہیں جو بیسیکلی ہوا کے اندر ہیومیڈیٹی کو بڑھاتے ہیں اور اسموک کو روکتے ہیں، تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ سر 12 مقامات پہ لاہور میں لگائے جا رہے ہیں، وہ مقامات کون سے ہوں گے؟ کس طرح اسموک پہ وہ قابو پائیں گے ایئر فلٹرز؟ دیکھیں، وہ جو آپ نے سوال کیا نا، وہ بڑا اچھا سوال اس لیے کیا کہ ایک دم سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 12 مقام پہ کون کون سے ہوں گے۔ اس میں ہم نے جو اسٹریٹجی طے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو ایئر کوالٹی ہے، سب سے پہلے تو یہ چیک کریں گے ایئر کوالٹی میں کہ کون کون سی گیسز زیادہ ہیں، کیونکہ بعض جگہ پہ یہ آگ لگانے سے، جیسے فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ کیونکہ گاڑیوں کا استعمال زیادہ ہے، اور گاڑیوں کی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو گاڑیوں کی مینٹیننس صحیح نہیں، اور دھواں چھوڑنے والی گاڑی ہیں، اور پلس جو پیٹرول پمپ پہ پیٹرول مل رہا ہے اب ان کی کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے، تو ہم یہ چیک کریں گے کہ کس ایریے میں کس قسم کی کیمیکل کمپوزیشن ہے، پھر اس کے حساب سے ان جگہوں پہ پھر ہم لگائیں گے۔ کیونکہ اگر پیٹرول کا مسئلہ ہے تو پھر ظاہر ہے ہم پیٹرول کو کنٹرول کریں گے، اس کا پھر ضرورت نہیں آئے نہیں، اس کو اگر ہم کنٹرول کر لیں تو بہت چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ تو یہ ہمارا پروجیکٹ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر لگائیں گے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کام تھے یہ پریکاشنری میجرز لینے والے تھے کہ پیٹرول کو چیک کرنا، مطلب جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے ابھی ہماری وہ بھی فنکشنل نہیں ہے مکمل طور پہ، جس کی وجہ سے گاڑیاں بہت زیادہ سڑکوں پہ آتی ہیں۔ یہ تو کام وہ تھے جو بیفور ٹائم کرنے چاہیے تھے، اس میں آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ اسموک اس منتھ میں آتا تو ہم تھوڑا اس میں لیٹ ہو گئے؟ نہیں، دیکھیں، لیٹ ہم بالکل نہیں ہوئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس سال اسموک کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہتر ہے، اور خاص طور پہ بارش کے بعد تو ہم کافی نیچے آئے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ظاہر اب ہم اور اتنے سارے کاموں میں تھے، اب یہ جب چیز ایک سامنے آئی ہمارے، تو ہم نے اس پہ ایسا کام شروع کیا جو آج سے پہلے نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ ایک ہائی لیول کی کمیٹی بنی ہے چیف سیکرٹری کی زیر نگرانی، جس میں ہم نے تمام جو ہے وہ یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے تجربے کار لوگ، خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی ہو گئی، اور آپ کی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ہے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے کنسلٹنٹ ہم لے کے آ رہے ہیں، جس میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر ہم آرٹیفیشل رین کر دیں، کیونکہ بارش سے یہ اسموک جو ہے نا کافی حد تک کم ہو سکتی ہے، تو اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس سال ایک ذرا تجربہ ضرور کریں آرٹیفیشل رین کا پہلی باری پاکستان میں۔ تو کام تو ہم یہ نئے نئے کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے انوائرمنٹل لیب، بالکل ناظرین، اگر تو نگران حکومت یہ کام کر جاتی ہے، منسٹر صاحب اس میں اپنی پرسنل ایفرٹ دیتے ہیں، تو یہ ایک شاندار جو طریقہ کار ہوگا اسموک کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ تو سر، مصنوعی بارش
کا خرچہ کتنا آتا ہے یا نگران حکومت اس کو افورڈ کر لے گی؟ ابھی تک کچھ چانسز ہے اس ماہ میں کوئی ایک مصنوعی بارش ہو جائے؟ امید ہے اس پہ آج یا کل میں کمیٹی پہ اجلاس ہونا ہے اس پہ، تو جب وہ اجلاس ہوگا تو میں اس وقت فگر آپ کو صحیح دے سکوں گا کہ کتنی کاسٹ آنی ہے، کیا ہونا ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کریں گے ضرور، چاہے تھوڑی سی جگہ پہ کریں، تاکہ ایک بسم اللہ تو شروع کریں نا. دوسری چیز جو ہم نے دیکھا ہے کہ انوائرمنٹل لیب کوئی نہیں ہے کہ جہاں صحیح ایئر کوالٹی انڈیکس کی کیمیکل کمپوزیشن کو چیک کیا جائے. تو وہ بھی چیف منسٹر نے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام شروع کرا دیا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹل لیب پاکستان کی یا کم از کم پنجاب کی پہلی جو ہے نا وہ بھی شروع ہو جائے. کیونکہ جب تک آپ کو کیمیکل کمپوزیشن ہی نہیں پتہ چلے گی تو آپ کیسے جو ہے نا اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری یہ بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے ایک اور اچھا کام کیا، اب جو رکشے ہیں ہم ان کو بھی اس میں لا رہے ہیں، گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے ہیں. اور جہاں تک یہ ہے کہ جو گاڑیاں خراب ہیں، دھواں چھوڑ رہی ہیں، ان پہ ہم نے ایک آرڈر دیا ہے کہ اگر اب کے جو گاڑی پکڑیں گے نا اس کو چھوڑیں گے نہیں جب تک وہ گاڑی نہیں صحیح کرائے گی، کیونکہ ایک گاڑی کی وجہ سے ہمارے کتنی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح پھر ہم رکشوں کو بھی ہم نے 1 مہینے کے لیے کر دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ اپنے لائسنس لے لیں، اور اس کا کوئی خرچہ نہیں، فری آف کاسٹ ہوگا. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی رکشہ دھواں چھوڑا پایا گیا تو اس کو بھی ہم بند کر دیں گے. تو جہاں تک ہے خرچوں اس پہ یہ تو کروڑوں روپے کا ہم نے جرمانہ بھی کیا ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ آخری جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ چھٹی ایک دن اناؤنس کی ہے. فی الحال ہفتے والے دن اسکول، تعلیمی ادارے، کالجز وغیرہ سارے آفس وغیرہ اور بزنس بند ہوں گے. لیکن ہم نے کیونکہ ظاہر ہے بزنس مین کا نقصان نہیں کرنا، تو 3 بجے کے قریب شام کو جو ہے نا ہم نے کہا ہے کہ اس کے بعد وہ کھول لیں. جیسا بچوں کو ریلیکسیشن مزید مل سکتی ہے ہفتے کی، تو ویسے کئی اسکولز میں چھٹی آلریڈی ہوتی ہے، تو ویک ڈے میں کوئی ہم بچوں کو خوشخبری دے سکیں کہ ویک ڈے میں دیکھیں کوئی ان کو یہ کوئی چھٹی اصل مل میں سکے؟ اسکول بند کرنا خوشخبری نہیں ہے. یہ تو پہلے ہمارے ملک میں جس طرح تعلیم کے حالات ہیں اس میں یہ خوشخبری میں نہیں سمجھتا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑا ظلم ہے بچوں کے ساتھ کہ پہلے ہمارے تعلیم کا اسٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہمیں لگا. پی ٹی اے کے دور میں کرونا پہ جب شفقت محمود صاحب چھٹیاں دیتے تھے تو بچے بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے میمز بنتے تھے. بچوں کا تو ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ جب گھر میں ہوتے ہیں نا بچے اور پتہ چلے استاد بیمار ہو گیا تو بڑے خوش ہوتے ہیں. جو سخت استاد ہوتا ہے تو بچے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کلاس میں بیٹھ کے، یہ استاد بیمار، ہم بھی کیا کرتے تھے، یہ ساری دنیا کرتی ہے. لیکن اگر ہمیں لگا کہ اس کا کوئی فائدہ یا اتنا مزہ نہ آیا تو پھر ہم اس پہ بھی سوچیں گے. جو آپ نے بات کی ہے چھٹی کے بارے میں بھی سوچا جائے گا کہ ایک آدھ بیچ میں بھی دے دی جائے. اچھا، لاسٹلی مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں، آپ بھی ڈاکٹر ہیں، تو کس طرح پریکاشنری میئرز لے کے جو سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں، دمے کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، وہ کس طرح اپنے آپ کو، اپنی امیونٹی بہتر کر کے اس ایفیکٹ سے، اسموک سے بچ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس موسم میں نا اسموک تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب یہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کامن کولڈ کا وائرس وہ اپنی جگہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تقریباً ہر بندے کو نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بچتا کوئی نہیں ہے. تو وہ بھی آج کل بڑا ایکٹیو ہوا ہے. دوسرا پھر الرجی، یہ پولن کا موسم چل رہا ہے، اس میں بہت الرجی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مکس ہونے کے سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ جو مریض جن کو سانس کی تکلیف ہے وہ ماسک کا استعمال کریں، کوشش کریں فی الحال باہر نہ نکلیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور اپنی دوائیوں کو باقاعدگی سے لیں، اور زیادہ تکلیف ہو تو فوراً ہاسپٹل میں ہمارے ان سے رجوع کریں. اور جس میں ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں آج کل کہ ہم ہاسپٹلس کے اندر دوائیوں کی فراوانی کر دیں، آکسیجن کی فراوانی کر دیں، کہ 2 چیزیں بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور تاکہ کبھی کسی مریض کو کسی دوائی کی کمی کا احساس نہ ہو. اور آخر میں ایک اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اب ڈینگی پہ بہت ہو گیا، اب ڈینگی کو ہمیں نہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دن بہ دن اب ختم ہو رہا ہے. اس پہ ہم جو ہے نا میڈیا پہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کے بجائے اب ان بیماریوں کو ڈسکس کریں جو اس موسم میں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی جی، بالکل جس طرح کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے چیزوں کو ڈسکس بھی کیا، اور بتایا کہ مصنوعی، جسے آرٹیفیشل رین بھی کہتے ہیں، جلد ہی یہ بھی متوقع ہے کہ یہ لاہور میں کروائی جائے گی، جس جگہ میں بہت زیادہ اسموگ ہے. پھر لاہور میں مختلف مقامات ایئر فلٹرز بھی لگانے جا رہے ہیں، جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ بھی دورے کر رہے ہیں. تو نگران حکومت کہیں نہ کہیں اسموگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جو پولوشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن جو نگران صوبائی وزیر سے ڈاکٹر جمال ناصر کا یہ پیغام ہے کہ جو بیمار افراد ہیں ان کو چاہیے کہ ماسک کا استعمال لازمی کریں. جن کو آنکھوں میں انفیکشن ہے یا اشوب چشم کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھی اپنے گلاسز کا استعمال کریں. یہ کچھ پریکاشنری میئرز ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے آپ اسموگ کے ایفیکٹ سے بچ سکتے ہیں.